وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہیوسٹن اسٹوڈیوز کے تھرو محفل ولایت ٹی وی USA جو ہے پیش کر رہا ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا اور جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا، جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں نپا تلا اجر نہیں دیتا، جس کی نعمتیں بلا استحقاق ہیں اور جس کا عفو و درگزر تفضل و احسان ہے، اس کا سزا دینا عین عدل ہے اور اس کا ہر فیصلہ خیر اور بہبودی کا حامل ہے۔ حمد و ثناء پروردگار عالم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ 27 ماہ مبارک رمضان، اور 27 ماہ مبارک بھی یعنی اس کی شب ہم نے جیسے کہ کل تذکرہ کیا تھا، یہ بھی بہت مبارک رات تھی۔ یہ شبیں ساری کی ساری بابرکت راتیں ہیں۔ ایک تو ماہ مبارک رمضان اور پھر اس کا آخری عشرہ۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ آج کی میں آپ کے سامنے ناظرین 27 کی دعا آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، شب جمعہ، کل جمعۃ الوداع، اور پھر ہم اس مہینے کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، اور الوداع کہہ رہے ہیں گویا، اور انشاءاللہ گفتگو ہماری ہوگی آج اس پروگرام میں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کو متعارف کرواؤں آپ کے سامنے آج کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر۔ یا اللہ اس ماہ میں مجھے شب قدر کی فضیلت عطا فرما۔ وَصَيِّرْ أُمُورِي فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ، اور میرے امور کو پلٹا دے مشکلات سے آسانیوں کی جانب، دشواری سے سہل انگیزی کی جانب۔ وَاقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَحُطَّ عَنِّي الذَّنبَ وَالْوِزْرَ، اور قبول فرما لے میری معذرتوں کو اور میرے گناہوں کے بوجھ کو میرے کاندھوں سے اتار دے۔ وَحُطَّ عَنِّي الذَّنبَ وَالْوِزْرَ یا رعوفا بعبادہ الصالحین، اے وہ جو نہایت مہربان ہے، نہایت محبت کرنے والا ہے، رعوف ہے، رحیم ہے، کس پر؟ بعبادہ الصالحین، اپنے ان بندوں پر جو کہ صالح بندے ہیں، جو کہ تیرے نیک بندے ہیں۔ ناظرین پروردگار عالم آمین یا رب العالمین اس دعا کو ہماری انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دیگر تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آج پروگرام میں میں دعوت دینا چاہوں گی، ہمارے ساتھ سسٹر ہما جعفری صاحبہ موجود ہیں، الحمدللہ ذاکرہ اہل بیت ہیوسٹن ٹیکسس سے ماشاءاللہ سے، اور الحمدللہ شی از ہیئر ود اس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر ہما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے کوکب؟ سب خیریت ہے؟ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیے کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ماہ رمضان کی ظاہر آخری عشرہ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ عجیب سی کچھ کیفیت ہے۔ الحمدللہ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہما باجی آج انشاءاللہ ناظرین ہم ہما باجی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ گو کہ ہم نے تھرسڈے کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم امام زمانہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری یہ موضوع رہے گا، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ہماری کوئی گفتگو جو ہے وقت کے امام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ پرسپیکٹیو بھی ہم اپنی گفتگو میں لے کر آئیں گے، لیکن اب یہ وقت چونکہ ایسا ہے کہ آج ماہ مبارک کی آخری شب جمعہ ہے، ماہ مبارک کا کل جمعۃ الوداع ہے،
اور پھر ہم الوداع کہہ رہے ہیں ماہ مبارک کو. تو ہم اس حوالے سے آج جو گفتگو کریں گے ہما باجی سے آخری عشرے کے حوالے سے, اور پھر ہم صحیفہ سجادیہ میں جو ہمارے چوتھے امام کی دعا ہے باقاعدہ سے ماہ مبارک کو الوداع کہنے کے حوالے سے, خوبصورت دعا, خوبصورت الفاظ. ظاہر ہے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے انشاءاللہ اس دعا پر ہم تھوڑا سا آج غور کریں گے. اس کے کچھ ظاہر وہ دعا تھوڑی طویل ہے, لیکن ناظرین ایک درخواست ضرور انشاءاللہ جس کے پاس یہ صحیفہ سجادیہ موجود ہے, اس کے لیے تو آسانی نہیں ہے, تو اس کو ضرور انٹرنیٹ پہ لے کر اس دعا کو ضرور پڑھیے, ایک دفعہ ٹرانسلیشن ضرور پڑھیے, بہت لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ اس دعا کا. آپ انشاءاللہ فیضیاب بھی ہوں گے اور اس سے لطف بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گی ہما باجی انشاءاللہ آج آپ آخری عشرے کے حوالے سے, اب آخری عشرہ بھی سمجھ لیجیے کہ اختتام پر پہنچ رہا ہے, آپ کیا بتانا چاہیں گی کہ اس وقت ہمارے پاس سمجھ لیجیے کہ ماہ مبارک کے 27 دن تو سمجھ لیجیے ہمارے ہاتھ سے چلے گئے. اللہ کرے کہ پروردگار عالم نے ان 27 دنوں میں جو یہ امام کی دعا جو میں نے آغاز آج پروگرام کا کیا کہ امام کی دعا سے کہ وہ بلا استحقاق جو ہے پروردگار عالم عطا فرماتا ہے اور نپت الاجر نہیں دیتا. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی ایک کے بدلے ایک, نہیں, وہ ایک کے بدلے اتنا دیتا ہے کہ جس کا حساب کتاب کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. تو اللہ کرے کہ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے کسب کیا ان 27 دنوں میں برکتوں کو اور رحمتوں کو. لیکن اب جو یہ دن رہ گیا اور یہ آخری عشرہ اور آخری عشرے کے بھی آخری دن, اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ہما باجی کہ ہم کیسے اس وقت اس ٹائم کو گزاریں انشاءاللہ؟ جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو ہماری روایتوں کے مطابق ائمہ علیہم السلام کے اقوال کے مطابق اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا عشرہ جو ماہ رمضان کا ہے وہ رحمتوں کا, اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا عشرہ شمار کیا جاتا ہے. دوسرا جو حصہ ہے یعنی 11 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ بخشش کا عشرہ شمار کیا گیا ہے. اور یہ جو آخری عشرہ ہے یہ عشرہ جہنم سے نجات کا پروانہ ہے. گویا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنی رحمتیں نازل فرمائیں, اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہونا اور اس کی رحمتوں سے فیض حاصل کرنا اور انہیں کسب کر لینا, یہ ظاہر ہے کہ اس کی توفیق پر منحصر ہے. اور اسی کو امام زین العابدین علیہ السلام نے, جس دعا کا بھی آپ نے ذکر کیا, ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اس کی توفیق کی بنا پر ہم یہاں تک پہنچ سکے. اگر وہ توفیق نہ دیتا تو ہم یقیناً کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس نے یہ کرم ہمارے اوپر کیا کہ ہم نے اسے درک کرنے کی کوشش کی. دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے کہ جہاں بندہ جب اس اسٹیج پر آ جاتا ہے کہ رحمتیں آ گئیں, برکتیں آ گئیں اور اب 10 دن کی پریکٹس بھی ہو گئی, تو ظاہر ہے کہ وہ متوجہ ہوا, اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی, تو پروردگار عالم نے اسے دوسرے عشرے میں بخش دیا. اب تیسرا جو عشرہ ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اب گنتی کے چند دن ماہ سیام کے باقی رہ گئے ہیں, اور پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر لے کہ جنہیں رب العالمین جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے. ایک روایت یہاں اس سلسلے میں پڑھنا چاہوں کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے, اور شب جمعہ یا جمعے کے دن کی گھڑی میں خداوند تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں. اور اس مہینے کی آخری رات اور دن میں خدا اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کہ پورے ماہ رمضان میں آزاد کر چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن خصوصیت کے ساتھ, اور پھر اب یہ جو جمعۃ الوداع ہے, کل یہ ظاہر ہے کہ آج جمعرات ہے, شب جمعہ ہے, اور کل انشاءاللہ ماہ سیام کا آخری جمعہ ہے.
تو جو محروم رہ گیا ہے یا کسی بھی وجہ سے ابھی بھی خدا نخواستہ وہ جہنم کا مستحق ہے، تو دیکھیے اللہ نے کس قدر یعنی آسانی پیدا کر دی ہے اپنے بندے کے لیے کہ میرے بندے تو گھبرانا نہیں، اب جہنم سے آزادی، یعنی اس نے اپنی رحمتیں نازل فرما دی، اس نے بخش دیا، اور اس کے بعد آخری عشرے کو اس نے مخصوص کیا ہے کہ اب جہنم سے میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اے میرے بندے میری طرف رجوع تو کر، اے میرے بندے میری طرف راغب تو ہو جا، تو اس بات کا احساس تو کر کہ میں نے تیرے لیے اپنے بحر بے قرار کو، رحمت کے بحر بے قرار کو کھولا ہوا ہے، سمندر کو، جو سمندر موجزن ہے، رحمتوں کا سمندر موجزن ہے، تجھے آزاد کرنے کے لیے میں تیار ہوں، مگر تو میری طرف توجہ تو کر، اپنی غفلت سے تو جاگ تو جا، بیدار تو ہو جا۔ تو خدا کرے کہ یہ جو جمعۃ الوداع ہے اس کو صرف، اور جمعۃ الوداع، ودا جو ہے نا، ودا کا جو لفظ ہے وہ دعت سے ماخوذ ہے، اور دعت کے معنی ہے آرام اور سکون کے، اور اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ودا کرنا ہے، اسے رخصت کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، اس سے اپنے پیار کا اظہار کیا جائے، اس سے دلی وابستگی کا اظہار کیا جائے، اور اس کے لیے دعا کی جائے کہ اس کے لیے سفر کی جو صعوبتیں ہیں وہ آسان ہو جائیں، اور منزل کی جو دشواریاں ہیں وہ اس کے لیے آسان ہو جائیں، اور وہ پلٹ کر واپس آئے۔ تو اسی لیے جو دعائے ودائے ماہ رمضان کا جو ذکر آپ نے کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، وداع کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ پلٹ کر پھر آئے۔ تو انشاءاللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کی اور خصوصیت کے ساتھ جمعۃ الوداع کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں، اور رب العالمین نے جو احکامات صادر فرمائے ہیں ہم ان پر عمل کرنے کی پوری انشاءاللہ کوشش کر سکیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہما جی ایک بہت خوبصورت ایک جو ہمیں حدیث ملتی ہے۔ ناظرین بہت اللہ کا کرم ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہم آپ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں، ویسے ماشاءاللہ جہاں جہاں لوگ موجود ہیں، چاہے وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اتنے میسیجز اور اتنا میڈیا کے تھرو وی آر سو کنیکٹڈ کہ ہمیں کچھ نہ کچھ باہر طور کسی طریقے سے پیغام مل جاتا ہے۔ لیکن آج کی شب کا ایک خاص پیغام، آج شب جمعہ جو ماہ مبارک کی آخری شب جمعہ اور کل جمعۃ الوداع، اس حوالے سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور ہم کو اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ وہ پیغام ہمیں رسول خدا کا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے پہنچا، جو جابر ابن عبداللہ انصاری راوی حدیث قصہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت باعظمت صحابی۔ ایک مرتبہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کے دن، آپ کی کیا قسمت ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کی، کہ ہم تو تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ امام کا انشاءاللہ ظہور ہو جائے اور ہم زیارت کریں، اور یہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک گزار ہے رسول خدا کے ساتھ، جمعۃ الوداع میں رسول خدا کی زیارت ہو رہی ہے، آپ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ کہا کہ میں موجود تھا پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے جابر یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، لہٰذا اسے وداع کرو، یہ کہو اے اللہ اسے ہمارے روزوں کا، اب یہ رسول کریم میں جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے جابر یہ کہو کہ اسے ہمارے روزوں کا آخری زمانہ نہ قرار دے، اور اگر تو نے قرار دے دیا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز کر اور محروم نہ کر۔ تو جو شخص یہ کلمات کہے گا، رسول خدا کہہ رہے ہیں اللہ سے اس انداز سے، ایک تو وہ دعا جو ہمیں 27 ماہ مبارک کی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ آخری جمعے اور شب جمعہ کے حوالے سے پیغمبر کریم فرما رہے ہیں کہ ہم مجھے دو چیزیں مانگ رہے ہیں کہ یا تو اے اللہ اس زمانے کو، اس روزوں کے زمانے کو میرے لیے آخری روزوں کا زمانہ نہ قرار دے، اور اگر تو نے قسمت میں لکھ دیا کہ میرے روزوں کا آخری زمانہ ہے، یعنی یہ کہ اگر میری زندگی جو ہے وہ میرا اگلے ماہ مبارک تک ساتھ نہیں دے گی، تو پھر
مجھے اپنی رحمت سے سرفراز فرما اور محروم نہ کرنا. تو جو شخص یہ کلمات کہے گا تو دو خوبیوں میں سے ایک خوبی کو ضرور پائے گا. یا تو آئندہ سال کا ماہ مبارک اسے نصیب ہوگا، یا وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی. یا تو اسے اگلا ماہ مبارک مل جائے گا، ایک اور اسے موقع ملے گا، ایک اور مہلت ملے گی، اور یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اسے حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ دعا جو ہے یہ جمعۃ الوداع یا ماہ مبارک کی آخری شب یا آخری روز، تو یہ ہم یاد رکھ لیں کہ آج آخری شب جمعہ ہے، کل جمعۃ الوداع ہے، اور پھر ماہ مبارک کی جو آخری شب آئے گی اس میں یہ دعا بھی پڑھنے کی اس کی فضیلت باہر طور بتائی گئی. اور یہ خاص جو دعائے وداع ماہ رمضان ہے، جو چوتھے امام کی دعا ہے، اس کے حوالے سے بھی ان دنوں میں ہم انہیں پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، بے شک اس کو پڑھیں سمجھ کے انشاءاللہ. اب میں ہما باجی کی طرف آؤں گی. ہما باجی تھوڑا سا آپ جمعۃ الوداع، دو تین ہمارے ذہن میں یہ سوالات ہیں. ایک تو جمعۃ الوداع کے حوالے سے، اس سال جو ہے وہ عید کے حوالے سے، کہ عید ظاہر ہے کہ ہم ایک ڈیفرنٹ انداز سے دفعہ عید ہم منائیں گے. تو پہلے تو یہ کہ ہما جی جمعے کے حوالے سے، جمعۃ الوداع کے حوالے سے کچھ فرمائیے. جی، ظاہر ہے کہ آپ نے ابھی بہت اچھی یہ روایت میں نے بھی دیکھی جابر بن عبداللہ الانصاری کی، اور اس کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے. اور ویسے بھی دیکھیں کہ جمعے کا دن جو ہے وہ بڑا مبارک ہے. عام دنوں میں بھی ظاہر ہے کہ جمعے کا دن مبارک ہے، اور اس دن کی جو فضیلتیں اور اس دن کی جو عظمتیں ہیں، اس میں جو سب سے پہلا عمل ہے، ویسے تو یوں بھی حکم ہے کہ جمعے کے روز جو سب سے پہلا عمل ہے وہ غسل ہے. اور غسل جمعہ جو ہے وہ اس نیت سے کیا جائے کہ ہم جمعے کے دن کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ غسل انجام دے رہے ہیں. اور اس کے لیے اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک رات پہلے بھی غسل جمعہ کی نیت سے غسل کر سکتے ہیں، اور پورا دن ہمارے پاس موجود ہے. تو لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی نماز ظہر اور نماز ظہرین جو ہے وہ اس غسل کے ساتھ ادا کی جائے. اس کے بعد صدقہ بہترین. ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں یوں بھی بہت زیادہ فضیلت ہے صدقہ دینے کی. تو جمعۃ الوداع کے دن خصوصیت کے ساتھ صدقے کی بہت ساری روایات بھی آئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان اعمال میں جو بہترین عمل ہے وہ صدقہ ہے. سب سے پہلے غسل کیا جائے اور اس کے بعد صدقہ دی، ایک خاص اہتمام کیا جائے. اور جمعۃ الوداع کے لحاظ سے آپ کو یاد ہوگا کوکب کہ ہم لوگ جب اپنے پاکستان میں ہوا کرتے تھے اور چھوٹے تھے تو جمعۃ الوداع کو ایک عجیب سی خوشی ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے عید سے پہلے عید آ گئی ہے، اور اس عید میں جو ہے وہ ایک خوشی کا ایک سما ہوتا تھا، اور اس کے لیے نئے کپڑے بھی بنتے تھے، اور گھر میں بھی ایک خاص اہتمام نظر آتا تھا. اور جو آپس میں باتیں ہوتی تھیں تو وہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے ہوتی تھی کہ جمعۃ الوداع کو مجھے یہ کرنا ہے، جمعۃ الوداع کو میری روزہ کشائی جو ہو رہی ہے وہ جمعۃ الوداع کو ہو رہی ہے. تو وہ اس کو ایک خاص اہمیت دی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں پروردگار عالم نازل فرمانے والا ہے. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں وہ معرفت عطا فرمائی ہے کہ ہم درک کر سکیں اس دن کی فضیلتوں کو، اس دن کی عظمتوں کو. تو کوشش یہ کی جائے کہ اعمال جو جمعۃ الوداع کے جو اعمال ہیں انہیں انجام دیا جائے، اور غسل کیا جائے، اور کسی بھی مستحب کو نہ چھوڑا جائے. دیکھیں کسی بھی روحانیت کے لحاظ سے کسی بھی بلند مرتبے پر جانے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستحبات کو ترک نہ کیا جائے. اگر مستحبات کو انجام دیا جائے اور مکروہات کو ترک کر دیا جائے اور واجبات کو ادا کیا جائے تو انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جو ایک روحانیت انسان کے اندر آتی ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری جو پیدا ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ایک ہے کہ انسان واجبات کو ادا کرے، ٹھیک ہے واجبات کو ادا کرے، اور لیکن اس سے اوپر اب الحمدللہ جو واجبات کو ادا کر رہے ہیں، اب اس سے اوپر کیا کرنا ہے؟ اب اس سے اوپر ہمیں جانا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بلند و عرفہ درجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں مستحبات کو انجام دینا ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے مستحبات ہیں ان کو بھی انجام دیں انشاءاللہ. بہت سارے لوگ غسل کو اہمیت نہیں دیتے اور غسل جمعہ کی اہمیت کو نہیں جانتے. بے تحاشا فضائل ہیں. اب اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اور بس ہم صرف اتنا عرض کر سکتے ہیں کہ جو
غسل جمعہ یا جو بھی غسل اعمال سے پہلے انجام دیا جاتا ہے، جیسے شب قدر کے جو غسل ہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ غسل سب سے پہلے کیا جائے. تو جمعۃ الوداع کا جو غسل ہے، اب گویا کہ پورا رمضان گزر چکا ہے، رحمتیں اور اللہ کی برکتیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں، اس کے باوجود اگر کچھ گناہ رہ گئے ہیں تو ہم یہ اس نیت کے ساتھ جب اس غسل کو انجام دیتے ہیں کہ ہمارے جسم سے پروردگار ہماری روح سے ان گناہوں کو جھاڑ دے. جس طرح سے ہمارے جسم کی صفائی ہو رہی ہے، اسی طرح سے ہماری روح کی بھی روح کو بھی پاکیزہ کر دے، اور ہماری روح کی بھی پاکیزگی ہو جائے، ہمارے نفس کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارے نفس کی بھی طہارت ہو جائے، اور اتنے ہم طاہر اور پاکیزہ اور معطر ہو جائیں. اور واقعاً آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت جو جسم سے خوشبو اٹھتی ہے غسل جمعہ کے بعد، اس کو لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. جو کرتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ کیسی خوشبو ہوتی ہے، کہ پروردگار عالم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خطاؤں کو بخش دیتا ہے، اور انسان پاک صاف ہو کر جب مصلی عبادت پر آتا ہے اور ظہرین کی نماز کو ادا کرتا ہے تو ایک عجیب کیف محسوس کرتا ہے، ایک عجیب لطف محسوس کرتا ہے. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو آنے والا جمعہ ہے کل کا، ہم اس کی فضیلتوں کو درک کر سکیں. خدا را ایک انشاءاللہ پیغام الہی آمین. دوں گی اس کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ مومنین کو، کہ بہت سارے لوگوں کو ایک طرح کی انہوں نے عادت بنا لی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ کرونا کی ایسی وبا پھیلی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دن کو سو رہے ہیں. تو خدا را کم سے کم کل کا دن جو ہے وہ سو کر نہ گزاریں، صبح سویرے بیدار ہوں. اور ٹھیک ہے آپ سحری کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے آپ تھوڑا سا سو جائیے، لیکن اس کے بعد پھر آپ ایک اہتمام کریں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، اپنے آپ کو تیار کریں جمعۃ الوداع کے لیے. نیا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں. نیا لباس پہننے کی آج کے دن کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ جمعے کے دن نیا لباس زیبتن کیا جائے. تو نیا لباس پہنے، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب سے پہلے خصوصیت کے ساتھ اس دور میں، آج کے دور میں، اس وقت، اس زمانے میں جو پہلی دعا اللہ سے مانگیں اس جمعۃ الوداع میں کہ پروردگار رب العالمین ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور کو جلد سے جلد قریب کر دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس روز جمعہ کی سعادتوں کو، برکتوں کو ہم حاصل کر سکیں، اور ہم قربت حاصل کر سکیں پروردگار عالم کی، اور قربت حاصل کر سکیں اپنے وقت کے امام کی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جمعۃ الوداع کا دن جو ہے بہت بابرکت دن ہے. پروردگار عالم اس کی فضیلتوں کو، اور اب واقعی دل کے اندر یہ بڑے خوبصورت الفاظ صفدر حسین نجفی صاحب نے جو لکھے ہیں وداع ماہ رمضان کے حوالے سے، کہ جس طریقے سے مولا نے امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ دعائیہ انداز میں ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں، اس کی گویا لمحوں سے اور اس کی ساعتوں سے گویا خطاب کر رہے ہیں، اور ان سے اندازہ جو ہوتا ہے ایسے بہت ہی زیادہ دل بستگی کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ کسی بہت قربت اور بہت زیادہ کنیکشن ہے کہ وہ اور باقی ناظرین جو میں کہہ رہی ہوں، میں خود بھی تھوڑا ظاہر ہے کہ انسان ہر ایک کوئی ماہ مبارک، چونکہ اس سے ہمیں رحمتیں مل رہی ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ انکانشیسلی ہمیں ایک اندر سے ایک ایسا پازیٹیو انرجی مل رہی ہوتی ہے کہ جب یہ واقعی ہم اس مہینے سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ایک احساس ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ ٹائم ہمارے ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اب بس یہ ٹائم ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے جیسے اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں، اب جو ہے باہر نکل کے اسے دھوپ میں جانا ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ حالانکہ شوال کا ہر مہینہ پروردگار عالم کی رحمتیں جاری و ساری ہیں، لیکن وہ ایسا بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ انسان بہت ٹھنڈا ٹھار اچھے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، اور اب ایک دم سے اسے باہر جیسے نکل کے جانا ہے، دھوپ پڑے گی اور بالکل ڈفرینٹ ایک ماحول ہو جائے گا. اینڈ اٹ از سو ٹرو کہ بالکل اسی طریقے سے اس مہینے کی برکتیں اور اس مہینے کی رحمتیں اور اس مہینے کی لطافتیں، میں کہوں گی خوبصورتیاں اور رانائیاں، اور اس کا نور ہے اس مہینے کا، وہ جو ہماری روح کو جلا بخشتا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہما باجی آج جیسا کہ ہم اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ جو دعا ہے ہمارے چوتھے امام کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی، اس دعا کے حوالے سے، بلکہ دعا سے پہلے آنے سے پہلے اب آپ سے ملاقات ظاہر ہے کہ عید سے پہلے تو نہیں ہوگی، اس لیے ہم پہلے آپ کو پیشگی عید کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں.
تمام ناظرین کی جانب سے اور ہماری جانب سے، ہیوسٹن اسٹوڈیوز کی جانب سے، ولایت ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے آپ سے انشاءاللہ ملاقات اب شاید عید پہ ممکن ہے ہو جائے، لیکن مشکل نظر آ رہا ہے ظاہراً، تو آپ کو پیشگی مبارکباد۔ اور ناظرین آپ سب کی خدمت میں کہ جو تھینک یو، جزاک اللہ، کہ ناظرین آپ میں سے جن جن خواتین نے، حضرات نے، مومنین مومنات نے جو ہے وہ الحمدللہ قرآن ختم کر لیا، ختم قرآن ہو گیا اور یا ہونے والا ہے، ان سب کو ہم سب کی جانب سے بہت زیادہ مبارکباد۔ یہ بہت بڑا ماشاءاللہ آپ کا اچیومنٹ ہے، جنہوں نے کچھ قرآن کے حوالے سے سیکھا، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے کچھ قرآن کریم کے حوالے سے جو ہے وہ تفسیر یا ترجمے کے حوالے سے کچھ سیکھا۔ اور تمام روزے داروں کو بہت بہت مبارکباد کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے توفیق عطا فرمائی ہم سب کو کہ ہم جو ہے وہ روزہ رکھنے کے الحمدللہ قابل ہوئے۔ تو ہما باجی سب عید کا تھوڑا سا آپ فرمائی کہ عید کا اس دفعہ جو ہے وہ ماحول تھوڑا سا مختلف ہوگا، یعنی کہ ظاہر ہے کہ جو عید کی نماز اور وہ ساری جو عید کی گہما گہمی ہوتی ہے ہر سال، اس سال تھوڑا ہمیں شاید مختلف محسوس ہو۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا۔ اس سال جو ہے وہ عید کچھ مختلف انداز میں، جس طرح رمضان ہم نے مختلف انداز میں منایا ہے، اسی طرح سے عید بھی ظاہر ہے کہ آثار تو نظر نہیں آ رہے کہ جس طرح سے ہر سال ہم لوگ عید مناتے ہیں۔ اور کوکب آپ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اپنی خدمات پیش کرتی ہیں اور خاطر مدارات کرتی ہیں، اور جس طرح سے مومنین اور مومنات اکٹھے ہوتے ہیں اور عید کی نماز ادا ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک راحت ہے، تو جہاں یہ مشکل وقت ہے اور اس وقت حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسا ہی کیا جائے، اور جس طرح ہم نے ماہ رمضان کو اپنے گھروں میں مسجد بنا کر گزارا ہے، اسی طرح سے ظاہر ہے کہ عید الفطر بھی ایسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں اور ایسے ہی آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بھی بہت بہت عید کی مبارک ہو۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، ہمارے پہلے امام نے جو ارشاد فرمایا کہ عید تو بس ان لوگوں کی ہے کہ جن کے روزے اور جن کی عبادتیں پروردگار عالم نے قبول فرمائی ہیں، اور عید وہی مناتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان میں تقرب حاصل کرتے ہیں اور اس کے فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے روزے رکھے وہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جشن منائیں تو ان کے لیے عید ہے، وہ کہیں بھی رہیں ان کے لیے عید ہے، اور شادمانی ہے کہ پروردگار نے ان کی عبادتوں کو قبول فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ الحمدللہ جن تمام مومنین اور مومنات ہم سب کے جن لوگوں نے قرآن مجید کو ختم کیا، اور رب العالمین اسے پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا، یہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو ہم یہ کر سکے۔ اس پروردگار نے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، جیسا کہ کلام مجید میں اس نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ آنکھیں اور یہ ناک اور یہ کان اور یہ جسم، یہ سب کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، پڑھنے کی قوت عطا فرمائی، سمجھنے کی قوت عطا فرمائی، تو یہ اس رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ہم عید کے پرمسرت موقع پر اس سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما کر ان لوگوں کو بھی کہ جنہیں ابھی تک یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے انہیں بھی یہ توفیق عنایت فرما۔ تو میری طرف سے بھی عید کی مبارکباد آپ کے لیے بھی کوکب اور تمام لوگوں کے لیے بھی۔ لیکن جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہی تھی کہ عید جو ہے نا وہ ہم نے عید کے معنی بالکل تبدیل کر دیے ہیں، ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں عید کے معنی بالکل بدل گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے کوئی روزے رکھے، اب میں ایک ایسی فیملی کو بھی جانتی ہوں جن کے یہاں روزے نہیں رکھے جاتے مگر ان کے ہاں پکوڑے باقاعدگی سے بنتے ہیں، شام کو ان کے ہاں جو افطاری کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ بڑی اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ سب جو ہے ان میں ایک آدھ کوئی روزہ رکھتا ہے لیکن سب لوگ روزہ نہیں رکھتے مگر اہتمام اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن مومنین اور مومنات نے روزے رکھے وہ تو اس طریقے سے عید کو منا رہے ہیں جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے، مگر جو بالکل آپے سے باہر تھے اور ماہ رمضان میں جنہیں اللہ کی عبادت کا خیال نہیں آیا وہ عید ایسے منا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی جس میں شامل حال ہوتی ہے، امام کی خوشنودی کا کہیں اس میں ذکر نہیں ہوتا، اور وہ اس کو عید کا نام دے رہے ہوتے ہیں، تو اسے عید کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ نے خود بخود ہی ایک ایسے حالات پیدا کر دیے
کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، خواب غفلت سے اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کریں اور عید کے معنی کو سمجھیں۔ امیر المومنین ہی نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن کوئی گناہ نہ ہو اور تم اللہ کی معصیت میں دن نہ گزارو، وہ دن عید کا ہے، وہ خوشی کا دن ہے۔ تو خوشی کا دن جو ہم منا رہے ہیں، جو خوشیاں ہم منا رہے ہیں، اس میں خدا نخواستہ کہیں بھی معصیت نہ ہو۔ تو میں یہ دیکھتی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ماہ رمضان گزرا اور جو شب عید آئی، اور میں اکثر اس کو مجالس میں بھی اور امیر المومنین کی مجالس میں بھی ذکر کرتی رہتی ہوں کہ خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تیار کھڑا ہے کہ ادھر جو ہے وہ رمضان المبارک کی آخری رات گزرے گی اور ادھر اس نے جو ہے وہ ان کی کرائی عبادت کو جو ہے وہ اس کے اوپر پانی پھیر دینا ہے۔ تو وہ کھڑا رہتا ہے، وہ تیار رہتا ہے کہ ادھر میں آزاد ہوا اور ادھر میں نے ان کے سارے جو انہوں نے اعمال انجام دیے، ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں، ان کی جو عبادت ہوئی ہے، اسے میں اکارت کر دوں اور اسے برباد کر دوں۔ تو الحمدللہ یہ عید جو اس حوالے سے آئی ہے، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں یہ جتنے بھی پروگرامز ابھی ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، بہت ہی بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہم کہاں تھے، کہاں کھڑے تھے، اب ہم کہاں ہیں اور اب ہمیں آگے کہاں جانا ہے، اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اس وقت بہت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سال جس طریقے سے ہم عید کو منا رہے ہیں، پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طریقے سے عید منائیں جس طرح سے منانے کا حکم ہے۔ مومنین ایک دوسرے کے گھر جائیں، شیر خورما ایک دوسرے کو کھلائیں، جائز جو اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود سے تجاوز نہ کریں، حرام کو حلال کے ساتھ مخلوط نہ کریں۔ جو اللہ نے جائز، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ عید کا نام لے کر لوگ اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ حرام و حلال کی تمیز کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات جیسا ماہ رجب کی نیازوں میں ہوتا ہے کہ ہم ایک مستحب کام کو انجام دے رہے ہیں، مگر اس مستحب کام کو انجام دیتے ہوئے ہم حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور حرام کام کو انجام دینے لگتے ہیں۔ تو اس سال جو کرونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے جو حالات ہمیں درپیش ہیں، ہم خدائے رب ذوالجلال کے آگے سر بسجود ہوں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، اور بس ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہاں، مومنین کی زیارت سے ہم محروم رہیں گے۔ مسجد میں جو کوکب اور ہم لوگ، آپ کو بھی ظاہر سی بات ہے، ہم جس طرح سے جمع ہوتے ہیں ہمارے شہر میں، ہمارے ہیوسٹن میں جس طرح سے عید منائی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کیے جاتے ہیں، احوال پرسی کی جاتی ہے، اور جو سما ہوتا ہے، جو وہاں پر عید کا جو سما ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ روحانی سما جو ہے اس کو ہم ظاہر مس کریں گے اور وہ ظاہری بات ہے ہمیں یاد آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم میں یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ایک اطمینان ہے دل کو کہ اس مشکل کے بعد، اس پریشانی کے بعد انشاءاللہ ایک راحت کا دن آنے والا ہے۔ خدا کرے کہ ہماری زندگی میں وہ دن آئے اور وہ عید، ایسی عید آئے کہ ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز عید کو انشاءاللہ ادا کریں، وہ راحت کا دن آئے، وہ خوشی کا دن آئے۔ تو اس دوران جو ہے وہ ہم اس عید پر یہ عہد کریں کہ آئندہ خدا نخواستہ جو غلطی، جو کوتاہی ہم سے ہو جاتی تھی، رب العالمین آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا پاک اور صاف رکھیں کہ امام زمانہ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس عید کے حوالے سے جو بھی ظاہر ہے کہ ہم مومنین کا دیدار نہیں کر سکتے اور اس طرح سے عید نہیں منا سکتے، بس خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے بعد راحت ہو اور انشاءاللہ آئندہ سال جو عید ہو وہ ہمیں اپنے امام وقت کے ساتھ منانا نصیب ہو، اور اگر پھر بھی ہمیں انتظار کرنا ہو، پھر بھی اگر امام کے ظہور کا وقت نہ آیا ہو، تو پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکیں اور عید کی خوشیوں میں اتنے دیوانے نہ ہو جائیں کہ حلال اور حرام کو ملا دیں اور حلال اور حرام کی تمیز نہ کر سکیں۔ بالکل، آپ نے صحیح بات آپ نے کہی باہر تو، اور یہ بھی ایک مزے کی بات بھی ہے، افسوس کی بات بھی ہے کہ گھر میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی فقط افطار کا انتظام کرے اور روزہ نہ رکھے تو باہر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے، بہت زیادہ بالکل توفیق دے رب العالمین کہ ہم وہ کام کریں
اور مجھے پھر وہ بھی ہوا، میں نے کہا کہ خدا کرے کہ پروردگار یہ جو ایک روزہ دار ہے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مزید کو بھی توفیق عطا فرمائے، کہ رب العالمین ان کو توفیق دے کہ یہ روزے کی اہمیت کو جان سکیں اور انشاءاللہ آئندہ روزے رکھ سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ایک یہ بھی میں کہتی چلو ماما بھی آپ بھی اس پہ تھوڑا لائک آئی تھنک اگری کریں گی کہ اب یہ جو بالکل اب یہ دونوں ہی باتیں ہیں، ایک طرف تو یہ کہ ایک طرف وہ فیلنگ ہے کہ یہ ماہ مبارک جا رہا ہے، دوسری طرف ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جیسے ایک ریس میں ہوتا ہے نا کہ اس کو روزے رکھنے ہیں، وہ ایوری ڈے روزے رکھ رہا ہے، عبادتیں بھی کرنی ہے اس کو، جو ہے قرآن بھی، ظاہر ہے کہ سال بھر میں ہر ایک کوئی اتنی توفیق نہیں ہوتی، کم لوگوں کو اتنی، بہت کم لوگ ہوں گے جن کو توفیق ہوتی ہے کہ ہر روز وہ ایک سپارہ جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ ماہ مبارک کی یہ رحمت ہے، فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص توفیق ہے کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھنے کی جو ہے کم از کم توفیق ہو جاتی ہے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو یہ توفیق عطا ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں، اسی لیے اسے قرآن کی بہار کہا گیا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ سب جو ہے وہ اختتام پر پہنچی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھاگ کے اب وہ ایک ریسنگ میں تھا اور آخر میں آ کے اب وہ تھک رہا ہے۔ تو اب ناظرین یہ 2-3 دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تھکن کا احساس جو ہمیں سستی اور کاہلی میں مبتلا کر دے کہ اب تو ہمارا اب جسے کہتے ہیں نا کہ اب تو ایک بہت ہوتا ہے نا کہ کہیں کبھی دعوت کی، اب دعوت سے پہلے بہت محنت ہے، دعوت کے دوران بہت محنت، جب لیکن دعوت ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان جو ہے یا مجلس ہوتی ہے یا جشن جو بھی اپنے کوئی انتظام کرتا ہے، جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو انسان ایک اندر سے محسوس کرتا ہے چلو بھائی اب یہ کام ہو گیا، اب سکون کا سانس لیتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ بھی ایک ملی جلی ایک کیفیت میں سمجھتی ہوں کو ہوتی ہے کہ انسان یہ ہوتا ہے کہ اب ایک کہتا ہے کہ اب یہ سارے کام جو ہمارا پورا یہ ایک اسکیجول چل رہا تھا کہ صبح سویرے 4 بجے اٹھنا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ نماز اور سحری اور پھر افطار کی تیاری اور پھر قرآن پڑھنا اور نمازیں، عبادتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب تھوڑا ریلیکسیشن ہو جائے گی، اب تھوڑا تساہلی۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو 3 دن ہے اس میں ہم جو ہے وہ کسی تساہلی کا یا کاہلی کا شکار ہو جائیں، کیونکہ یہ جو 3 دن ہے نا ناظرین، جیسا کہ رسول خدا سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جمعۃ الوداع اور پھر جو آخری شب ہوتی ہے ماہ مبارک کی، کہ جس میں ہم بیشتر ایسا میں نے تو اپنی زندگی میں ہی دیکھا ہوں، باجی آپ نے بھی ایگری کریں گی کہ وہ جو آخری شب ہوتی ہے جو بہت زیادہ استغفار کی اور عبادت والی شب ہوتی ہے، جو سمجھیے شب عید جو ہوتی ہے، لیکن وہ جو پوری شب ہوتی ہے ہماری مہندی لگانے میں، چوڑیاں پہن، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ پوری جو رات ہوتی ہے ہماری اللہ کے تصور سے، عبادت کے تصور سے تھوڑی سی ڈسکنیکٹڈ ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے ذہن میں پوری طور سے عید کی تیاریاں، جس میں عید کی تیاری میں ہمارے لیے جو ساری چیزیں سر فہرست، خصوصاً خواتین کے لیے کپڑے اور اپنے گھر والوں مردوں کے گھر کے کپڑے نکالنا اور پھر مہندی اور چوڑیاں اور زیور اور یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں پہ سوار ہوتی ہیں۔ ناظرین یہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بالکل کہ وہ جو رات اتنی زیادہ قیمتی رات ہوتی ہے، آخری رات ہے ماہ مبارک کے رمضان کی، اس کو ہم ضائع نہیں کریں، اس کو بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے کنیکشن کو اس دن بھی ہم اپنا انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب کاموں کے ساتھ اس چیز کو بھی ہم اگنور نہیں کریں۔ جی ہوں بھابھی، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ غالباً آئی تھنک ہمواجی کا کنیکشن تھوڑا ڈراپ ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں جوائن کریں گی تھوڑی دیر میں جب مسئلہ دوبارہ اسٹیبلش ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو جو بات میں کہہ رہی تھی ناظرین کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے کہ عید ایک مسلمانوں کا ایک تہوار ہے اور اس تہوار کو منانا چاہیے، اور جیسا کہ ابھی ہما باجی نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں کہ حلال اور حرام جو ہے مخلوط نہ ہو جائے۔ ہم کہیں اتنے پورے مہینے جو ہم نے یہ محنتیں کی، ریاضتیں کی، یہ ہم پورے ایک ماہ مبارک میں روزے رکھے، عبادتیں کی، قرآن پڑھا، درس کا اہتمام کیا، درس اٹینڈ کیے، اتنے سارے ہم نے کام کیے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک آنے کے لیے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عید کے دن یا چاند رات کے دن ہم کوئی ایسے کام کریں
کہ ہم نے وہ جو کچھ، اور یہ پورا ایک کانسیپٹ قرآن کریم میں موجود ہے ہفتے اعمال کے حوالے سے، کہ انسان جو ہے اچھے اعمال جو ہے کر لیتا ہے، نیک اعمال جو ہے کما لیتا ہے، وہ بھی ایک توفیق ہے، وہ توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا چیلنج ہوتا ہے انسانوں کے لیے. وہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو پریزرو کر سکیں. یعنی جو کچھ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اب آپ نے خزانہ کہ جو ابھی کہا نا کہ شیطان انتظار میں کھڑا ہے، شیطان ایک چور ہے. ہم نے اپنے گھر میں یہ عبادتوں کا خزانہ جو ہے اپنے گھر میں جمع کیا، اور وہ شیطان دروازے پہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے دروازے کو ذرا سا بد احتیاطی کی، ان لاک چھوڑا. ہمیں سارے دروازے سے کہتے ہیں نا چور سے بچا کے دروازوں کو لاک کرنا، سیکیورٹی الارم آن کرنا، تمام ہم تیاری کرتے ہیں نا تاکہ چور داخل نہیں. شیطان چور کی طرح آتا ہے، ہمیں غافل پاتا ہے، اور ساری ہماری عبادتوں کے خزانے جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ منٹوں میں کیا سیکنڈوں میں یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، سب کچھ ہم سے چھین لیتا ہے. اسی امام کے چوتھے امام کی دعا کے الفاظ ہیں کہ اس شیطان کو تو نے ہم پر جو تسلط دیا ہے وہ تسلط ہمیں شیطان پر نہیں دیا. تو یہ ہمیں ناظرین ہم نے اتنا کچھ ہم نے اکٹھا کیا اس ماہ مبارک میں، انشاءاللہ اسے ہمیں جسے کہتے ہیں سینت کے رکھنا ہے، اسے جمع کر کے، تاکہ آخرت تک ہم اسے ذخیرہ یہ اپنے اعمال کا یہ وہ دولت ہے کہ جسے ہم جو ہے وہ شیطان کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ دولت ہے کہ جسے ہمیں اپنے ساتھ قبر میں، اعمال ہی ہمارے وہ جو قبر میں ہماری دولت، ہماری اولاد، ہر چیز دنیا کی اس دنیا میں رہ جائے گی، فقط اعمال ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے. ان اعمال کو ہمیں کسی صورت ضائع نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. ہما باجی آپ سوری آپ کی تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، آپ کیا کچھ عرض کر رہی تھی؟ جی ہاں، میں یہی آپ نے جو عید کی بات کی اور یہ بڑی اچھی بات کی کہ واقعی شیطان جو ہے وہ ایک چور ہے اور وہ چوری کرنے کے لیے آمادہ ہے. تو اس وقت جو ہے جمعۃ الوداع کے حوالے سے بھی، اور آج ویسے بھی شب جمعہ ہے، آج ہمارے مرحومین بھی جو ہیں وہ ہمارے دروازوں پر آئے ہوئے ہیں اور ہم سے کسی نہ کسی تحفے کے خواہش مند ہیں. تو آج بہترین تحفہ یہ ہے کہ ہم ان کو فاتحہ کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں، کسی سورے کی صورت میں، ایک درود کی صورت میں ان کو ہدیہ پیش کریں، اور تاکہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں، اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ماہ رمضان کی جو فضیلتیں ہم نے حاصل کی ہیں رب العالمین انہیں باقی رکھنا اور ان کو ہم سے جدا نہیں ہونے دینا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ہم نے جو دعائے امام زین العابدین علیہ السلام، یہ دعا جو اتنی بہترین دعا ہے، اور اگر اس کے ایک ایک جملے کو، ظاہر ہے کہ آپ کا پروگرام 60 منٹس کا ہوتا ہے اور اب یہ ٹائم بھی آپ کا ختم ہونے والا ہے، تو اس میں اگر ہم اس کے اوپر پوری تفصیل کے ساتھ اگر روشنی ڈالیں تو اتنا وقت نہیں ہوگا، لیکن ناظرین کو ایک پیغام دیا جا سکتا ہے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ پڑھتے ہوں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آج کے دن یا کل کے دن یا رمضان کی آخری رات کو، اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ آخری رات جو ہوتی ہے وہ کپڑے استری کرنے اور کھانا پکانے اور کل کیا پکے گا اور ڈشز اور ملنا ملانا اور اس کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس میں ہم اس طرف توجہ نہیں دے پاتے. اور اگر توجہ دلانے کی کوشش بھی کریں، میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اپنی کچھ بہنوں کو کہ بھئی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، تو بہت ہی پہلو بدل کر اور اس کو شارٹ کر دیں اور ایسا کر دیں اور ویسا کر دیں اور اس طرح سے پڑھ لیں. تو ایسا نہیں کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم اس کے ایک ایک جملے کو سمجھتے ہوئے، اور اس میں اگر ہم نے پوری دعا کو پڑھا ہے اس میں سے اگر ایک دو جملے بھی اگر ہماری سمجھ میں آ گئے، جیسا کہ اس میں جو امام نے جو سلام بھیجا ہے اس کی دعا میں، آپ دیکھیے کوکب اتنا خوبصورت امام علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے. سبحان اللہ، واقعا کتنا خوبصورت، یہ ایک امام کی ہی زبان سے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں. اس کا صحیفہ کاملہ کا صفحہ نمبر 327 ہے، جہاں امام ارشاد فرما رہے ہیں اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا اور دنیا جہان کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا. پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی اور گنتی تمام ہو گئی تو وہ ہم سے جدا ہو گیا. اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاق ہو اور جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا اور وحشت انگیز ہو، اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت
عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق سے سبکدوشی از بس ضروری ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام، اے دوستان سبحان اللہ، خدا کی سبحان اللہ۔ عید تجھ پر سلام، اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام، اے وہ مہینے جس میں امیدیں بر آتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے تجھ پر سلام، اے وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی جدائی الم انگیز ہے تجھ پر سلام، اے وہ ہمدم جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا تجھ پر سلام۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جانے لگتا ہے تو ماہ رمضان جب رخصت ہونے لگتا ہے اور یہ دن جانے لگتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ بڑی اچھی مثال دی کوکب کے، ایسا لگتا ہے واقعی کہ ہم ایئر کنڈیشن سے اٹھ کر تپتی ہوئی دھوپ میں جا رہے ہیں یا کسی نخلستان سے صحرا کی جانب ایک سفر ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں امام علیہ السلام کے اتنے پیارے ہیں، ایک ایک جملے کے اوپر میں غور کر رہی تھی کہ یہ جو امام نے جہاں یہ اسٹارٹ میں جہاں امام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا، اے ماہ رمضان، یعنی گویا کہ وہ ماہ رمضان سے کے دنوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک سنت ہے کہ اس کے دنوں سے گفتگو کی جائے، اس کے وقت سے، اس کے اوقات سے گفتگو کی جائے اور اس سے باتیں کی جائیں، جیسا کہ امام باتیں کر رہے ہیں کہ تم جو اے ماہ رمضان جو تم ہمارے درمیان تھے، بہترین رفاقت، واقعی اس سے اچھا رفیق کوئی ہو نہیں سکتا۔ جب ہمیں کوئی اچھا دوست ملتا ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اسے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ سچی دوستی ویسے بھی اب آج کل ختم ہوتی جا رہی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن جن کے پاس اچھے دوست ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اس رمضان کو امام نے رفاقت سے تعبیر کیا ہے کہ رفیق ہے، تو ہمارا بہت اچھا رفیق تھا جس کے ساتھ ہم نے بہت اچھے دن گزارے، بہت اچھا ہم نے وقت گزارا۔ اب آپ واقعی اندازہ لگائیے کوکب کی اس کی راتیں، اس کے دن، اس کے اوقات، اس کی صبحیں، اس کی شامیں کتنی بابرکت تھیں، کتنی خوبصورت تھیں کہ جن کے ساتھ ہم اپنے دن کے اور راتوں کے اوقات کو گزار رہے تھے کہ جب سانس بھی لے رہے تھے تو واقعاً ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے واقعی اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام نے جس طرح سے یہاں مسلسل سلام بھیجا ہے، اگر میں پورا پڑھوں تو بہت طویل ہو جائے گا، مگر ناظرین کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کے لیے کہ ناظرین اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ یہ جو دعا، اور پھر ایک خاص بات کہ 44 جو دعا ہے صحیفہ کاملہ کی، وہ استقبال ماہ رمضان سے متعلق ہے، اور 45 جو دعا ہے وہ وداع ماہ رمضان سے متعلق ہے۔ یعنی دونوں ایک کے پیچھے ایک جو دعائیں امام نے ارشاد فرمائی ہیں، ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے، معرفت کا راستہ کھول دیا ہے کہ دیکھو اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرو۔ ایک ایک جملے کے اوپر اگر نگاہ کریں تو ہماری زندگی بدل جائے، ایک ایک جملے پر اگر نگاہ کریں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم کہاں تھے، اب ہمیں آگے کہاں جانا ہے، اور آگے کی زندگی کو ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے، اور اللہ ہمارا کتنا رحیم و کریم ہے، اور کس طرح سے، یعنی جیسے ہم سلام بھیجتے ہیں، تم پر سلام یا سلام کرتے ہیں، آپ رمضان کو رمضان المبارک کو کس طرح سے سلام پیش کر رہے ہیں، ایک امام کا سلام، ایک معصوم کا سلام۔ سبحان اللہ، کیا اس دعا کی فضیلت ہوگی جو اسے پڑھ لے اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرے۔ جی کوکب۔ بالکل بالکل، بے شک اتنا۔ اور اس میں ایک بات جو ناظرین، ایک چیز جو باجی مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس دعا کے اندر مولا نے ایک سیلف اسیسمنٹ ہمیں ٹول دیا ہے۔ یہ جو آپ نے جملے ابھی پیش کیے، یہ ہمارے لیے سیلف اسیسمنٹ ہے کہ اگر واقعی کیا ہم اپنے آپ سے، اور یہ ہم کسی کو ایک دوسرے کو جج نہیں، میں نے کیا جملہ کیا، سیلف اسیسمنٹ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا محاسبہ، خود اپنا محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ کہ ہم واقعتاً، یہ تو امام فرما رہے کہ ماہ رمضان کو ہم نے مخاطب کیا کہ وہ ہمارا بہترین رفیق رہا، کہ جب ہمارے شبوں میں اگر کبھی آنسو گرے تو وہ رفیق ہمیں یہ تسلی دیتا رہا کہ یہ دیکھنے والا، ان آنسوں کو دیکھنے والا، ان آنسوں کے وسیلے سے تمہاری دعاؤں کو اور توبہ کو قبول کرنے والا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ روزے کے دنوں میں، دن کے وقت، یہ رفیق ہماری ہر سانس کے ساتھ ہمیں احساس دلاتا رہا کہ ہر سانس تیری عبادت ہے، تو اپنی ہر سانس
شخص کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی قربت حاصل. ایسا بہترین رفیق جو ہر لمحے ہر ساعت ہمیں جو ہے وہ سہارا دیتا ہے, سپورٹ دیتا رہا اور ہمارے دل کو مطمئن کرتا رہا. تو ماہ مبارک تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارا بہترین رفیق ثابت ہوا. البتہ ہماری اس سے کیسی کلوزنس ہوئی, ہم اس کے کیسے ساتھی ہوئے, وہ اسیسمنٹ یہ کہ کیا واقعی ہمارا دل اس کی جدائی سے جو ہے غمزدہ ہے, کیا واقعی امام کے یہ جملے ہیں کہ اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاق ہے, کہ یعنی ایسا کہ مثلاً یہ کہ ایک جیسے ہمارے لیے ایک ماں کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کی اولاد سے زیادہ بڑھ کر کوئی, جیسے بچے کہیں آج کل یہ ہوتا ہے نا کالج گئے ہوئے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے, جب ماں باپ بچوں کو جدا کرتے ہیں تو بس بہت ہی بے چینی اور بےتابی کے ساتھ جدا کرتے ہیں, شاق ہوتی ہے جدائی. کیا ہمارے اوپر ماہ مبارک کی جو جدائی ہے وہ شاق اس طریقے سے تکلیف کیا ہمارے دل میں محسوس ہو رہی ہے؟ کیا اس کا جانا ہمارے لیے غم افزا, یعنی اس کے جانے سے کیا ہم غم محسوس کر رہے ہیں, کیا وحشت کیا مطلب کہ ہمارا ایک رفیق ایک ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھا مستقل. وحشت کیا, اب ہم کہ نماز وحشت پڑھتے ہیں نا تاکہ وحشت قبر کی دور ہو جائے, وہ تنہائی کہ جب کوئی نہیں ہے تو انسان وحشت کا شکار ہو رہا ہے, کیا ہم اس ماہ مبارک کے جانے سے ہم اس وحشت کو محسوس کر رہے ہیں؟ تو یہ تمام جملے زیادہ میں اس کو آپ خود انشاءاللہ پڑھیے اور دیکھیے کہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ واقعی کیا یہ احساسات جو ہمارے امام اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ جملے پیش کر رہے ہیں کہ کیا واقعی اس مہینے کے جانے سے یہ احساسات ہمارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارا ایسا کیا کنیکشن اس مہینے سے ڈیولپ ہوا, اور اگر ہوا تو کس حد تک ہوا. تو یہ ایک کائنڈ آف سیلف اسیسمنٹ ہے. پھر انسان یہ محسوس کرتا ہے نہیں ابھی مجھے بہت آگے جو ہے وہ امپروومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے روزے رکھ لیے, قرآن پڑھ لیا, عبادتیں کر لی اور میں بہت کچھ میں نے اس ماہ مبارک میں حاصل کر لیا, لیکن خود اپنی فیلنگ سے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی کام بہت کچھ کرنا ہے. ابھی جو اللہ تعالیٰ مجھے اگلے جو رسول کریم کا جملہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اگلا ماہ مبارک ہمیں نصیب فرما یا پھر ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت میں شامل فرما. تو یہ بہت خوبصورت مجھے اس کا یہ انداز لگا اس دعا کے حوالے سے. اور ہما باجی اس میں جو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ اس میں جو شروع کے حصے میں امام نے آیات قرآنی کے حوالے سے ریفرنس دے کے پروردگار عالم کو یعنی گویا یاد دلایا, علم یہ تو نے قرآن میں تو نے یہ کہا کہ جو تجھ سے دعا مانگے گا تو اس کی دعا کو قبول کرے گا. تو نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو, امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو محو کر دے. یعنی امام جو آیات قرآنی کے ذریعے مخاطب کر رہے ہیں, اے اللہ تو نے قرآن میں یہ فرمایا, ہم بھی تیرے آگے جو ہے دعا گو ہیں تو ہماری دعا قبول فرما, ہم بھی مغفرت کے خواہاں ہیں تو ہماری مغفرت فرما, ہم بھی تیرے دربار میں توبہ کی خواہش لے کر تیری طرف پلٹ کر آئے ہیں تو ہمارے گناہوں کو محو کر دے اور ان کو نیکیوں سے بدل دے. تو جی ہما باجی, اور اس دعا کے حوالے سے آپ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا اور بیان بس کیجیے. آخری جو میں اس حصے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گی کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ رمضان میں روزے رکھے, جس کے لیے امام نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اے اللہ ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی, جبکہ بدنصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و قیمت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے, اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے منتخب کیا. یعنی جن لوگوں نے اس کے ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کو درک کر لیا, اس کے لیے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ تیرا یہ لاکھ احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اس کے ماہ رمضان کی فضیلتوں کو درک کر سکے, اور تو نے ہمیں ان لوگوں میں نہیں رکھا کہ جو ابھی بھی بے خبر ہیں اور یہ ماہ رمضان المبارک آیا اور آ کر گزر گیا اور وہ بے خبر رہے. تو یہ خدا کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے خبری میں نہیں رکھا. اس خدا سے, اس پروردگار عالم سے یہ دعا ہے. پروگرام کا وقت آپ کے ختم ہو رہا ہے, بس آخری پیغام یہ دوں گی کہ اس رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ بار الہ جس طرح سے اس ماہ رمضان المبارک میں تو نے ہمیں بے خبر نہیں رکھا اور جتنی ہم کوشش اور صحیح
کر سکتے تھے تیری بارگاہ میں آنے کی اتنی ہم نے کی، مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو اس طرح سے حاصل نہیں کر سکے۔ خدایا ہمیں آئندہ سال تک زندگی عطا فرمانا صحت اور تندرستی کے ساتھ، کہ آئندہ سال یہ ماہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آئے اور ہم دوبارہ سے اس کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ اور یہ تیرا احسان اور یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارا شمار بے خبر لوگوں میں نہیں کیا، غفلت زدہ لوگوں میں نہیں کیا، اور ہمیں اس مہینے میں ماہ رمضان میں کلام مجید پڑھنے کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ جن کو اس نے توفیق عطا فرمائی وہ خدا کا شکر ادا کریں، اور جنہیں یہ توفیق نہیں ملی ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی 3 دن باقی ہیں، جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ خدا سے یہ دعا کریں کہ پروردگار رب العالمین ابھی ہمارے پاس یہ مہلت ہے، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کر، اور وہ پکار رہا ہے کہ میرے بندے، جیسا کہ اس دعا میں بھی امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے تو مجھے پکار، تو مجھے اپنے شہرگ جہاں سے زیادہ قریب پائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی توفیقات کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی ماہ رمضان المبارک کے بعد امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ کوکب آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے جس طرح سے وقت نکالا اور ٹائم دیا، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ ہما باجی، الحمدللہ بہت اچھا۔ یہ ان خاص طور سے ویسے ماشاءاللہ پروگرامز میں بات ہوتی ہے، لیکن ماہ مبارک کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں اس کا کچھ لطف ہی اور تھا، ایک الگ انداز سے۔ اور آپ نے جو آج توجہ دلائی، انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے، اور واقعی جو آپ نے ایک بات یہ کہی کہ بعض جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسے شارٹ کر دیجئے، یا یہ تو امام کی دعا ہے، آپ امام سے کبھی امام کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی ناظرین خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس امام کے الفاظ میں یہ دعا جو ہے پوری موجود ہے، کہ ہمارے امام نے، امام زین العابدین، جن کو یاد کر کے ہم محرم بھر جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں، ہم محرم بھر یاد کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو، آج امام کے جملے ہمارے درمیان موجود ہیں، تو کیا پھر یہ مظلومیت امام نہیں ہے کہ ہم امام کے اس دعائیہ کلمات کہ ہمارے درمیان ہوتے ہوئے ہم اس سے جو استفادہ حاصل نہ کریں؟ اور ہما باجی ایک بس آخری جملہ میں چاہوں گی کہ آپ نے ویسے تو خداحافظ کہہ دیا، لیکن پھر بھی یہ کہ امام زمانہ کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو عید کے دن کے حوالے سے، ہم جب سب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دعائے ندبہ وہاں پہ ہوتی ہے، لیکن عید پر دعائے ندبہ اور امام زمانہ، ایک جملہ اس کی اہمیت کو بھی واضح کرنے کے لیے اگر آپ جی کہیں۔ ضرور، میں یہ تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیے ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ، ہماری زندگی کا کوئی بھی کام امام زمان علیہ السلام کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ میں ایران گئی تھی، اور وہاں پر میں نے جو قوم ہے نا، وہ جو قوم ہے جس کے اندر ایک جذبہ بھرا ہوا ہے امام زمانہ کی نصرت کا، ان کی مدد کا، اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو صبح ہوتی ہے، اور مجھے ایک بینر بنوانا تھا، اور اس بینر کے لیے مجھے انتظار کرنا تھا، وہاں پر شام ہو گئی تھی، مغرب کا وقت ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ نماز بھی ادا کرنی تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ دکانیں وہاں بند ہو گئی تھیں، مگر میں نے ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ جیسے جیسے جو بھی دکان بند کر رہا تھا، وہ دکان بند کرنے کے بعد وہاں کھڑا ہو رہا تھا، اور کھڑے ہو کر دعائے امام زمانہ پڑھ رہے تھے، اور ان کی ہر دکان سبحان میں اللہ، امام سبحان اللہ۔ لگی ہوئی تھی۔ تو گویا کہ ایک کنیکشن جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ تو عید کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ چاہے آپ گھر میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، ظاہر ہے کہ اس وقت آپ نے گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے اور گھر میں ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانی ہے، تو اس میں امام زمانہ کو کہیں نہ بھلائیں۔ دعائے ندبہ، ظاہر ہے کہ ہم جب جاتے تھے وہاں پر تو دعائے ندبہ پڑھتے تھے، اور عید کے دن خصوصیت کے ساتھ امام کو پکارنا، عید کے معنی خوشی کے ہیں، مسرت کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امام زمانہ کی عبادتیں ظاہر ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا رب العالمین ان کے ساتھ جو تیری زمین پر بہترین عبادت کرنے والے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما، ان کا ہی واسطہ دیتے الہی ہیں، آمین۔ اپنے امام کا ہی واسطہ دیتے ہیں۔ تو اس امام کی ظاہر ہے کہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، ان کے عبادتیں اور ان کی ریاضتیں اللہ کے نزدیک کس قدر محترم ہوں گی، تو ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہی کے صدقے میں ہم زندہ ہیں، اس وقت اس آفت سے بچے ہوئے ہیں، ان کے صدقے میں وہ امام ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی انہیں پکاریں۔ ندبہ پکارنا،
انہیں پکارا جائے، انہیں آواز دی جائے، انہیں صدا دی جائے، میرے مولا کہاں ہیں آپ؟ اے باب اللہ، اے اللہ کے دروازے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ آپ کہاں ہیں؟ ہم ان کو آواز دیں۔ اور عید کے دن، اس دفعہ کی جو عید ہے، اس میں جو پکار ہوگی، جو صدا ہوگی، جو ہوگی، میں سمجھتی ہوں ہر دفعہ ہم پکارتے ہیں، مگر شاید کہ اپنے رفیقوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اور اپنی گہما گہمی میں پکارتے ہیں، مگر اس وقت جو تنہائی میں ہم پکاریں گے، اپنے اپنے گھروں سے امام کو آواز دیں گے، ممکن نہیں ہے کہ امام ہماری آواز کا، ہمارے لبیک کا جواب نہ دے۔ امام ہماری آواز کو سن رہے ہیں، انشاءاللہ دعائے ندبہ ضرور پڑھیں، عید کے دن امام کو ضرور پکاریں، اور ان کی یاد سے اپنے اس دن کو خالی نہ جانے دیں۔ انہیں پکاریں کہ امام تشریف لائیے اور ان مشکلات کا مداوع کیجیے اور مسلمانوں کو ان مشکلات سے نکالیے۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ہما باجی، بہت شکریہ آپ کی پریزنس کا آج پروگرام میں آنے کا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، پروردگار عالم کو آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہما باجی آپ کے اور سب ناظرین کے، ہمارے تمام مومنین مومنات کے، پروردگار عالم تمام اعمال کو، تمام عبادات کو، اعمال صالح کو، عبادات کو پروردگار عالم قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ہر گناہ کو پروردگار عالم معاف فرمائے۔ تمام مومنین مومنات جو ہیں وہ اس عشرے میں، اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ بخشے جائیں۔ انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم آپ کے انصار اور ایوان میں انشاءاللہ شامل ہوں۔ ناظرین، اس موقع پر اچھا ایک میں آخری آپ اعلان ایک آپ سن لیجئے کل کے حوالے سے، خاص طور سے یہ قدس کا اعلان ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈیو ٹو دا کورونا وائرس پینڈیمک دس ایئر ایک کار ریلی جو ہے وہ ہیوسٹن میں ارینج کی جا رہی ہے۔ یہ جو ہے آف کورس ٹو شو آر سولیڈیرٹی ٹورڈز پیلسٹینینز، ٹورڈز دا انوسنٹ پیلسٹینینز۔ اور اس ایونٹ کی ڈیٹیلز یہ کہ یہ ڈیٹ اس کی مئی 22 یعنی کل کا جمعے کا دن ہے۔ اس کا جو وقت ہے 2:30 بجے کا ہے، 2:30 to 6:30 PM، اور اس کا جو لوکیشن ہے 2323 ساؤتھ واس روڈ، یعنی ہیوسٹن میں مقیم لوگوں کے لیے جو اولڈ جو آئی سی اوریجنل جو آئی سی کی لوکیشن ہے وہاں پہ 2323 ساؤتھ واس روڈ، ہیوسٹن ٹیکسس 77057۔ اور کار ریلی ول اسٹارٹ فرام دا ابو مینشن لوکیشن۔ کائنڈلی میک شیور کہ یو آر آن ٹائم انشاءاللہ، اور اس ریلی میں شریک ہو کر اپنی مظلوم کی حمایت کا اعلان ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ ضرور شرکت کیجئے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک اہم اعلان اور ایک ریکویسٹ جو کہ میں انشاءاللہ بعد میں بھی آپ کو، ابھی 2 دن باقی ہیں انشاءاللہ، 2 یا 3 دن، لیکن ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ بالخصوص ہم اپنے ان ناظرین سے اس وقت میں مخاطب ہوں کہ اس مہینے میں جن کے پیارے جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ کورونا وائرس کی وجہ سے، چاہے کسی اور وجہ سے، پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، آپ سب کو انشاءاللہ صبر عطا فرمائے انشاءاللہ پروردگار عالم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔